لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات علی محمد ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی حضر میں کبھی نہ کبھی گنج میں کبھی نہ کبھی ٹہنیوں پر کبھی نہ کبھی خلاؤں میں کبھی نہ کبھی فضاؤں میں کبھی نہ کبھی مکان میں کبھی نہ کبھی دکان میں کبھی نہ کبھی میدان میں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا، لہٰذا اتنا بلند ترین صلوات پڑھیں جتنا مقام آل محمد ذہنوں میں بلند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد محمد اور اہل بیت محمد کا اللہ کون؟ اللہ وہ اللہ جو سیاہ راتوں میں سیارے تراشنے والا اللہ۔ کون؟ اللہ وہ اللہ بانجھ شاخوں پر بروقت پھول کھلا دینے والا اللہ۔ کون؟ اللہ وہ اللہ جو صحرا کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو زندگانی، زندگانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ۔ لہٰذا اتنا بلند ترین صلوات پڑھیں جتنا حق ہے صلوات پڑھنے کا۔ یہ جلوس عزا بیاد سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا جو آپ کے سامنے منعقد کی گئی ہے، اور اس میں خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، محنت، کوشش، کاوش، بچوں کی ساری چیزیں بحق آل محمد امام حسین علیہ السلام قبول فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والوں۔ یہ ذکر سید الشہداء جو قسمت سے ہمیں اس نوکری کا شرف ملا بحق آل محمد، میں اپنی مجلسوں میں بارہا یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا سا ممبر لایا جائے، مومنین کو بلایا جائے اور نظر مولا کا خوب زیادہ اہتمام کیا جائے، اب بڑا اجتہام ہو۔ مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دو آدمی جمع ہو، ذکر آل محمد چھیڑ دیا جائے،
جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے سمجھو وہ حسین والا ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جائے سمجھو وہ یزید والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سرکار نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں، یعنی نجات کی کشتی ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا اور نہ ہی زیادہ آپ کا وقت لوں گا، بس مختصر سے وقت میں اپنی باتوں کو کہہ کر اور منزل مقصود کی طرف گامزن ہو جاؤں گا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہے۔ یہ ہدایت کا چراغ کیا ہے اور سفینہ نجات کیا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، عزا خانے میں چلے آؤ۔ فرش عزا جو ہے یہ ہدایت کا چراغ بھی ہے اور جو ذکر ہے وہ سفینہ نجات بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات۔ جو بھی اس کشتی پر سوار ہو جائے وہ فلاح پا جائے گا، وہ کامیابی پا جائے گا۔ اور اس کشتی کے مالک کو حسین کہتے ہیں، اس بادباں کو حسین کہتے ہیں۔ میں ادنا سا ذاکر ہوں، ہو سکتا ہے شاید مجھے شرف گویائی مل جائے بحق آل محمد کی، میں آپ کو آپ کے ذہن عالیہ تک اپنی بات پہنچا سکوں کہ اس بادباں کو حسین کہتے ہیں، اس کشتی کے سفیر کو حسین کہتے ہیں۔ اور اسی بادباں سے ٹکر لینے کے لیے ایک جرم، ایک طوفان، ایک لشکر آ ٹکرایا جس کا نام ہے یزید۔ یزید نے حسین سے کہا کہ حسین میرے پاس دولت ہے، ثروت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تخت و تاج ہے، مال ہے، نیزے ہیں، بھالے ہیں، ترکش ہے، کمان ہے، ساری چیزیں ہیں، حسین تیرے پاس کیا ہے؟ حسین نے کہا بس تو نے گنوا لیا۔ یزید نے کہا میرے پاس قلم بیچنے والے ہیں، قلم خریدنے والے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ جب یزید نے ساری اپنی بات کہہ دی حسین سے، حسین نے کہا تو نے ساری چیزیں گنوا دی، بتا دیا کہ تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس یہ ہے۔ حسین نے کہا بس تو کہہ گیا، تھک گیا تو اپنی باتوں کو کہہ کر۔ حسین نے کہا جب سب کچھ تیرے پاس ہے بیعت تو حسین سے مانگ رہا ہے نا، جب سب کچھ تیرے پاس ہے تو بیعت تو حسین سے مانگ رہا ہے نا۔ بھائی کسی کے پاس سب کچھ ہو اور سب کچھ ہونے کے بعد مانگے تو اسے غنی نہیں فقیر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور غنی اسے کہتے ہیں جو ہر جہنم کے کھنڈر میں پڑا ہو اور ایک شب کی مہلت لے کر اسے جنتی بنا دے، اسے ہر نہیں ہر علیہ السلام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حسین کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے، 1,24,000 نبیوں کے مقدر کا نام ہے حسین۔ 1,24,000 نبیوں کے مقدر کا نام ہے حسین۔ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو قرآن مٹ جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو نماز مٹ جاتی، اگر حسین نہ ہوتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مٹ جاتا، اگر حسین نہ ہوتے وحدہ لا شریک کا نام مٹ جاتا۔ لیکن 1,24,000 نبیوں کے پاس جب اسلام آیا تو اسلام نے آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک جا جا کر منتیں کی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں ہوں اسلام۔ اسلام نے کہا
کہ مجھے یہ قربانیاں دینی پڑے گی، بیٹے قربان کرنا پڑیں گے. سارے نبیوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی قربانیاں نہیں دے سکتے. جب اسلام آیا حسین کی خدمت میں تو امام حسین علیہ السلام نے برجستہ کہا کہ میرے نانا کے دین بتا تجھے کیا چاہیے. حسین سے کہتا گیا، کہا مجھے بیٹا چاہیے. کہا میں نے قربان کیا. سب کچھ حسین سے مانگا، حسین نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. حسین نام ہے کاتب تقدیر کا، جو نہ ہو اور ہو جائے. حسین کہتے کسے ہیں؟ علامہ محسن نقوی نے کرتاس مبارک پر لکھا کہ کعبہ کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو. ملاحظہ کرے کہ کعبہ کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو، اور زمین زمرت اگل رہی ہو، گلاب گلنور آسماں ہو، چمن کے سینے میں فضل گل کا نشہ بانداز کہکشاں ہو. کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. نگر سجاؤں میں حلتا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو. نگر سجاؤں میں حلتا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو. اور سب نگر سجاؤں میں حلتا کا، نگر سجاؤں میں حلتا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو. اور پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جبکہ کعبہ فکر میں عزا ہو. اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی سے پھر میں اپنی پلکوں سے لفظ حسین لکھوں. حیا کی تختی سے پھر میں اپنی پلکوں سے لفظ حسین لکھوں. یہ ہے حسین. جو مردہ زمین میں جان ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں. اور حسین نے کیا کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دولت کے لیے نکلے تھے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تخت و تاج کے لیے نکلے تھے. نہیں، ہم تخت و تاج کے لیے نہیں نکلے تھے. سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی تخت و تاج کی لالچ میں نکلتا ہے تو وہ اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لے کے نہیں نکلے گا، اپنے بچوں کو لے کے نہیں نکلے گا، اپنے لشکر کو لے کے نکلے گا. کہیں نہیں لکھا کہ حسین لشکر لے کے آئے. ہر تاریخ نے یہ لکھا کہ حسین بچوں کو لے کے آئے تھے، حسین ناموس کو لے کے آئے تھے، حسین ضعیفوں کو لے کے آئے تھے، حسین اپنا مقدر لے کے آئے تھے. اور حسین نے اپنے مقدر سے اسلام کے مقدر کو سنوار دیا. یہ ہے حسین. اسے حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، سنیں حسین کسے کہتے ہیں. قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا. قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا. اور فرش زمیں پہ بولنے والے بہت ملے، نوکے سنا پہ بولنے والا نہیں ملا. اسے حسین کہتے ہیں. اور حسین جب مدینے سے نکلے ہیں نا، تاریخ نے اپنے سینے پر رقم کیا کہ حسین نکلے مدینے سے، کربلا وارد ہو گئی. کربلا کے بعد جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفے میں حسین کو روک دیا گیا. حسین نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سرزمین عرب پر نہ رہیں، ہمارا قیام سرزمین عرب پر نہ ہو، تو میری خواہش ہے کہ میں ہندوستان چلا جاؤں. ملاحظہ کریں، میری خواہش ہے کہ میں ہندوستان چلا جاؤں. کسی نے اس بات کی کھوج کی، تلاش کیا کہ حسین کے لب پہ ہند کا نام کیوں آیا. ملاحظہ کریں، حسین کی زبان پر ہند کا نام کیوں آیا کہ میں ہند چلا جاؤں، ہندوستان چلا جاؤں.
تو تلاش کرتے کرتے ایک ایسے گوشے پر ایک ایسا ہم سفر ملا کہ جس نے بیان کیا کہ سنو، جب حسین کربلا آئے تھے نا تو حسین نے صرف حبیب ابن مظاہر کو خط نہیں لکھا تھا، حسین نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو خط لکھا تھا کہ جو میری ہیلپ کریں، میری مدد کریں، میری نصرت کو آئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علی مقام ان کے دلوں کو جاننا چاہتے تھے کہ ہماری محبت کتنی ہے۔ حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو کربلا آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، حسین مدینے میں بیٹھے رہتے، اشارہ کرتے، کربلا ہو جاتی، کیونکہ کربلا مقدر میں تھی اس لیے کربلا آئے، کیونکہ کربلا آنا منسوب تھا اس لیے کربلا آئے، اور کربلا آنے کا مطلب یہ تھا کہ حسین کو قربانی دے کر اسلام کی قسمت کو بنانا تھا۔ اور جب حسین آئے کربلا تو خط لکھا تھا بہت سے لوگوں کو، پھر حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو حبیب ابن مظاہر نے لبیک کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ فقط حسین ہی نے نہیں لکھا خط، مدینے سے جب نکلے سید سجاد نے بھی ایک خط لکھا۔ تاریخ بتا رہا ہوں، تاریخ۔ سید سجاد نے خط کسے لکھا؟ آپ سنیں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل کے گوشے بیان کر رہا ہوں۔ سید سجاد نے لکھا ہندوستان کے اس راجا کو، چندر گپت موریہ کے بیٹے سمندر گپت، یعنی یوں کہا جائے سمندر گپت کو انہوں نے خط لکھا کہ میں تمہاری سگی خالہ زاد بھائی زین العابدین کربلائے معلیٰ کی جانب ورود کر رہا ہوں اور میری نصرت کو پہنچو۔ یہ چندر گپت کا بیٹا سمندر گپت کون ہے؟ یہ شاہ یزدجرد کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا جو بڑی والی تھی مہر بانو، تاریخ نے اور بیٹیاں لکھی ہوں گی لیکن دو بیٹیاں مشہور ہیں روایت کی بنیاد پر، ایک کا نام تھا مہر بانو، دوسری کا نام تھا شہر بانو۔ جو مہر بانو تھی وہ ہندوستان کے راجہ چندر گپت کی بیوی تھی مہر بانو، اور جو شہر بانو تھی وہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن سے سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے جب خط لکھا، خط لکھنے کے بعد سمندر گپت نے جب دیکھا کہ یہ ایسے 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 کربلا میں پیش آ رہا ہے، اور میرا یہ بھائی جو میری جاں ہے، جو میرا خالہ زاد بھائی ہے سگا، اور وہ کربلا کی طرف کوچ کر رہا ہے، تو انہوں نے ایک ٹکڑی بنائی، ایک فوج بنانے کے بعد اس فوج کے سپہ سالار کا نام تھا راہب دت۔ راہب دت اس سپہ سالار کا نام تھا اور اس کی وہ قوم تھی۔ راہب دت کی فوج کو بھیجا کربلا میں۔ جب یہ عراق کی سرزمین پر آئے تو پتا چلا کہ یہ حسین کی نصرت کرتے، تو ان کو خبر لگی کہ حسین قتل ہو گئے۔ اب جب یہ پتا چلا کہ حسین قتل ہو گئے تو اب ان کے دل و دماغ میں ایک بات پیدا ہوئی، کیا راجہ صاحب کا حکم تھا کہ مدد کر کے ہی لوٹنا، لیکن اب ہم خالی ہاتھ کیسے لوٹیں؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیام سے تلوار نکالی ان کی فوج والوں نے اور اپنے گلے پر رکھ دیا، اور گلے پر رکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اپنے گلے کو تہہ تیغ کر دیں۔ کسی شخص نے آواز دی کہ رک جاؤ، اپنے گلے کو تہہ تیغ نہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں ان کا ایک آج انتقام لینے والا آج بھی موجود ہے۔ پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا مختار ثقفی۔ کہا اچھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو راہب دت کی فوج آئی تھی، راہب دت نے اپنی فوج کو لے کر مختار ثقفی کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہندوستان سے محبت کیوں تھی امام حسین علیہ السلام کو۔ آج ہماری ماں
جب اپنے بچے کو شیر پلاتی ہے تو شیر پلاتے پلاتے لوریوں میں بس یہی جملہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے جب جوان ہونا تو حسین کی عزاداری نہ چھوڑنا اور ملک سے وفاداری نہ چھوڑنا. یہ ہماری ماں گھٹیوں میں پلا پلا کر اپنے جوان کو جب بڑا کرتی ہے تو یہ جملہ کہتی ہے. آج ہمارے یہاں بڑا اختلاف ہوتا ہے نماز کو لے کر اور عزاداری کو لے کر. بھیا نماز اپنی جگہ ہے اور عزاداری اپنی جگہ ہے، اس میں تقابل کوئی نہیں ہے. عزاداری ہر وقت، نماز بر وقت. یعنی یوں کہا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو اور جب عزاداری کا وقت ہو تو عزاداری کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ راہب دت کی فوج جا کر مختار سقفی کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا. ایک راہب یہ، تاریخ نے ایک راہب اور رقم کیا کہ جو اپنی قسمت کا ستارہ چمکنے کا انتظار کر رہا تھا. اس نے سنا تھا کہ ایک نبی ہے جو قسمت کو بیان کرتا ہے. تو وہ جب آیا راہب در آل محمد پر، نبی مسند قضاوت پر بیٹھے تھے، تو نبی نے دیکھا کہ راہب آ رہا ہے میری خدمت میں. نبی وہ ہے جو غیب کی باتوں پر نظر ڈالتا ہے. نبی تو جانتے ہی تھے، لیکن نبی نے دیکھا کہ راہب کچھ مشکوک ہے. راہب نے آ کے سوال کیا کہ سرکار ذرا سا میری قسمت کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ میری قسمت میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے. سرور کائنات نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ راہب تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. سنیے گا، میں جلدی جلدی اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں. راہب تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. ایک مرتبہ راہب نے اصرار کیا، سرکار دیکھیں شاید کسی گوشے میں قسمت لپٹی ہوئی ہو اور لکھی ہوئی ہو. تو راہب نے پوچھا کہ سرکار دیکھیں. سرکار نے پھر لوح محفوظ پر دیکھا کہ راہب تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. راہب نے جب 3 مرتبہ کہا، سرکار نے کہا تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. اب راہب لوٹا. یہ نہ جانیے گا کہ راہب جاہل آدمی تھا. راہب اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، جو ستاروں کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے. آیا تھا وہ زمانے کے رسول سے اپنی قسمت کا ستارہ چمکوانے کے لیے. راہب نے جب پوچھا، راہب مایوسی کے عالم میں لوٹنے لگا. راہب ابھی اہل بیت کے در کو عبور ہی نہیں کر پایا تھا. امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. امام نے راہب کا ہاتھ پکڑا. راہب کا ہاتھ پکڑنے کے بعد راہب کو لایا رسول اسلام کے خدمت میں. کہا راہب میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے کی رنگت بدلی ہے. کہا میں کیا کروں؟ کہا میں آپ کے نانا کے قریب پہنچا تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنی قسمت کا ستارہ چمکواؤں تو پتا چلا میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. راہب نے کہا کہ سرکار میری قسمت میں اب کوئی اولاد نہیں ہے، میرے واپس جانے سے کیا فائدہ آپ کے نانا کی خدمت میں. کہا چل تو صحیح. حسین اس کا ہاتھ پکڑ کر لائے نانا کی خدمت میں. اب جب لائے ہیں تو راہب کے سامنے رسول اسلام تخت نشی ہے. امام حسین علی مقام پوچھتے، نانا جان آپ یہ بتائیے اس کی قسمت میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں؟ سرکار نے لوح محفوظ پر دیکھا. کہا بیٹا حسین اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. کہا راہب میں نے تجھے ایک اولاد عطا کی. امام حسین السلام نے پوچھا نانا اس کی قسمت میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں؟ 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا، 5 دیا، 6 دیا، 7 دیا. جب 7ویں اولاد حسین نے دے دی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور رسول سے کہہ دو خاموش ہو جائے. اگر حسین کہتے چلے جائیں گے اللہ اپنے خزانے سے اولاد عطا کرتا چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کہتے چلے جائیں گے اولاد عطا کرتا چلا جائے گا. روز محشر ایک طرف راہب کی اولاد ہوتی اور ایک طرف آدم کی اولاد ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
رسول اسلام نے جو کہہ دیا اور حسین نے دے دیا، تاریخ کو یہ بھی نہ لگے، مصنف کو یہ بھی نہ لگے کہ منزلت اور قدر و قیمت حسین کی زیادہ تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، رسول اللہ کی منزلت اور قدر و قیمت نہیں تھی۔ نہیں، رسول وہ ہوتا ہے جو وحی الہی کا منتظر ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہ نازل ہو جائے۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ امامت اور نبوت میں یہ فرق ہے کہ جب نبوت کو تکلیف ہوتی ہے تو امامت ساتھ دیتی ہے، اور جب امامت کو تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو نبوت ساتھ دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ، بولے رسول ہے نہیں تیری قسمت میں لال چپ۔ بھیا میں شہر خاموشہ میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، وہ وہی بول رہا جس کا نام ہی راہب ہے کہ راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ۔ کم سے کم واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کہیں، یہ ذکر آل محمد ہے، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ، بولے رسول ہے نہیں تیری قسمت میں لال چپ۔ سرور نے دیکھا جب اسے غم سے نڈھال چپ، پھر رہ سکا نہ فاطمہ زہرا کا لال چپ۔ ہنس کر کہا نبی سے شہ مشرقین نے، اولاد ساتھ تجھ کو عطا کی حسین نے۔ دل سے داد دیجئے گا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے یہ خطابت ہے، اور خطابت کی دنیا میں میں قدم رکھ چکا ہوں، اور یوں کہا جائے کہ طفل ناداں ہی سمجھ کر ذکر آل محمد پر اگر آپ داد دے دیں تو تا قیامت آپ کو داد نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ کہ راہب ہوا جو کر کے پسر کا سوال چپ، بولے رسول ہے نہیں تیری قسمت میں لال چپ۔ سرور نے دیکھا جب اسے غم سے نڈھال چپ، پھر رہ سکا نہ فاطمہ زہرا کا لال چپ۔ ہنس کر کہا نبی سے شہ مشرقین نے، اولاد ساتھ تجھ کو عطا کی حسین نے۔ سائل سے پھر یہ کہنے لگے حضرت شبیر، اب دوسری کڑی میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ رسول نے عطا نہیں کیا تھا، حسین نے عطا کیا۔ سائل سے پھر یہ کہنے لگے حضرت شبیر، لے کر گئی تیرے غم و آلام کی زنجیر، میں نے بنائی گو تیری بگڑی ہوئی تقدیر، نانا کی میرے کم نہیں تو جانی و توقیر، اس واسطے خاموش بیاں حق کا نبی ہے، مرضی رب تو مجھ کو وراثت میں ملی ہے، مرضی رب تو مجھ کو وراثت میں ملی ہے۔ حسین کاتب تقدیر کا نام ہے۔ تاریخ نے ایسا مصائب نہیں لکھا، تاریخ نے ایسی بیٹی نہیں لکھی، پوری کائنات میں آپ تلاش کر لیں، سکینہ سے زیادہ مظلومہ دنیا کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ سکینہ کا نام سکینہ نہیں تھا، سکینہ کا نام فاطمہ تھا۔ حسین کو اپنی ماں کے نام سے اتنا زیادہ پیار تھا کہ حسین نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ جناب صغرا کو امام علی مقام کربلائے معلیٰ میں کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ جناب صغرا مثل فاطمہ تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں کا چہرہ، میری ماں کی تصویر بازار و کوفہ شام در بدر پھرے۔ لیکن ارباب ازا تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وقت آخر حسین اپنی ماں سے جدا ہو رہے تھے نا، تو تاریخ بتاتی کہ حسین نے ماں سے وعدہ کیا تھا، اماں
کیا آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں گی؟ حسین نے جیسے یہ جملہ کہا، جناب فاطمہ زہرا نے کہا بیٹا حسین گھبرانا نہیں، تیری ماں ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑ کر بقیہ سے نکلے گی اور تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے چلے گی اور اس جگہ تک چلے گی جہاں جہاں میرا حسین جائے گا۔ ارباب عزا، تاریخ بتاتی کہ حسین جب نکلے ہیں نا، حسین جب نکلے ہیں کہ حسین کی ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام سکینہ ہے، میدان قتال میں جب پہنچنے والے تھے، حسین کی ایک بچی بابا کے کھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے میرے بابا کے اسب با وفا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ جو صبح سے گیا ہے ابھی تک وہ پلٹا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسب با وفا کو حسین نے ایڑ لگائی، اسب با وفا آگے نہیں بڑھا، حسین کی طرف اشارہ کرتا ہے اسب با وفا، مولا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے حکم کی تعمیلی نہ کروں۔ ارباب عزا، اتنا سننا تھا کہ اسب با وفا نے جیسے اشارہ کیا، حسین گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو آگوش میں لیا، سکینہ میرے کلیجے سے لگ جا، اب یہ بابا کا سینہ نہیں ملے گا، اب تیرا بستر خاک ہوگا۔ ارباب عزا، حقیقت میں سکینہ کا بستر خاک ہی تھا۔ جب واقعات کربلا رونما ہو گئی، 11 محرم آئی، 11 محرم کے وقت ایسا واقعہ رونما ہوا کہ بیویوں کو سوار کیا جانے لگا۔ ارے اونٹ لائے گئے، اونٹ پر بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ ارے ایک ایسا اونٹ آیا جس پر جناب سکینہ کو بٹھایا گیا، جناب سکینہ کو تنابوں سے باندھا گیا۔ جب اونٹ چلتے تھے نا تو آپس میں گفتگو کرتے تھے، کہتے تھے سنو ہم جانور ہیں، ہمیں عقل نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر اطرت آل محمد سوار ہے۔ ارے ذرا آہستہ چلنا۔ جب اونٹ آہستہ چلتے تھے نا، ظالم اونٹ کو درے مارتا تھا، اونٹ دوڑتے ہوئے نظر آتے تھے، دوڑ کا چلنا ہوتا تھا، سکینہ کا بدن رسیوں سے چھلنی ہو جاتا تھا۔ سکینہ پکارتی تھی، بابا مجھے بچا لو، میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ جب سکینہ اونٹ سے گر گئی، سکینہ گری زمین پر، سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ حسین کا سر نوکے نیزے پر تھا، نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا، خولی کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گڑ گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آ کے خولی کہتا ہے، اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ تمہاری پوچھ ہوگی اور ہمارے تازیانے ہوں گے۔ ارباب عزا، سید سجاد ہے، اے بابا ارے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اے سید سجاد میرے سینے پہ سونے والی تمہاری بہن سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ زینب نے سکینہ کا نام سنا، اونٹ سے گرایا۔ زینب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل کی طرف رخ کرتی ہے، آئینہ سکینہ، سکینہ تم کہاں ہو؟ آئینہ سکینہ، سکینہ تم کہاں ہو؟ ابھی کچھ دور پہنچی تھی، کیا دیکھتی ہے جناب زینب کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے جو اپنی آگوش میں ایک بچی کو لیے ہوئے ہے اور اسے پیار کرتی ہے۔ جناب زینب اس بی بی کے قریب پہنچی اور جانے کے بعد کیا دیکھا کہ سکینہ اس کی آگوش میں ہے۔ زینب کہتی ہے، اے بی بی ارے تم کو ایسے اس پر پیار آ گیا؟ ارے جب یہ چلی تھی نا تو کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے، کسی نے کرتے میں آگ لگائی۔ ایک مرتبہ اس نقاب پوش بی بی نے اپنے نقاب کو پلٹا، اے زینب پہچانا نہیں؟ ارے میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ اے اماں ارے آپ اس وقت کہاں تھی جب اکبر شہید کیا جا رہا تھا؟ اے اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب عباس کے بازو قلم ہوئے؟ اے اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب بھیا کا حلقوم اس طریقے سے شمر چلا رہا تھا خنجر؟ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا، زینب خاموش ہو جاؤ، ہم قافلے کے ساتھ ساتھ تھے، ہم نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، یہ ہمارا اپنا مقدر ہے کہ حسین مظلوم ہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغن کل فقیر اللہم اشف کل جائع اللہم اکس کل عریان اللہم اکسدنا کل مدین اللہم فرجن کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اسل کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشف کل مریض اللہم سد فقرنا بغناک اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک اللہم اجز عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر. ماتم حسین.